السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ 9 کلاس۔ اچھا جی، اب پیج نمبر 14 ان 7 پہ آ جائیں۔ ہمارے سبق کا نام ہے الطاف حسین حالی مصنف ہے اور سبق کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ الطاف حسین حالی سر سید کی علی گڑھ تحریک سے وابستہ تھی، جس کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کی اصلاح تھا۔ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت میں بھی انہوں نے مسلمان قوم کی اس خامی کی مذمت کی ہے کہ وہ بھیک مانگتے ہیں اور تندرست ہونے کے باوجود سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام یعنی دین میں بھیک مانگنے کی بہت مذمت کی گئی ہے اور واضح الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر الطاف حسین حالی کہتا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھیک مانگنے کا رجحان کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی اصلاح کی ہے اور اسی ہماری نصاب میں شامل سبق ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ تو آ جائے اس سبق کی طرف۔ بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو، یعنی بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال کے انسداد روک تھام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ضروری سمجھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو اہمیت دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام اور 5 وقت نماز پڑھنے کا پیغام دیتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اس چنانچہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی یعنی ایمان لائے تھے، بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے ہوئے کو اپنا کوڑا نہ مانگتے تھے۔ راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہیں مانگتے تھے، مطلب کوڑا اٹھانے کو نہیں کہتے تھے۔ بے شمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے کچھ اصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو بغیر اضطراری یعنی بغیر بے چینی کی حالت میں بغیر کسی حاجت کے، تو جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، اس کی نسبت ان کا تعلق فرماتے تھے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے ان کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ شخص اپنے لیے کثرت سے دوزخ کا آگ طلب کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرے، پورا کرے، اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسی انسان سے بہتر ہے جو سوال کرتا ہے، وہی شخص بہترین ہے جو اپنی رسی کو لے کے پہاڑ پہ جائے، لکڑیاں کاٹ کے لے کے اور بیچ دے پھر بازار میں اور اسی پہ اپنی ضروریات پورا کر دیں۔ اسی طرح یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے، یہ بنسبت اس کے کہ وہ لوگ اسے بھیک مانگیں، یعنی بھیک مانگنے سے یہ طریقہ بہتر ہے۔ پھر وہ اس کو کچھ دے یا دھتکارے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو کچھ دے یا اس کو ڈانٹے، برا بلا کہیں۔ عائد بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہے تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے، یعنی اگر آپ کو پتہ چلے، آپ کو علم ہو جائے اور آپ یہ جانیں کہ بھیک مانگنے کے کیا نتائج ہیں، نتیجہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کبھی بھی کوئی شخص کسی سے سوال کرنے کے لیے منہ بھی نہیں موڑے گا، ان کی طرف جائے گا بھی نہیں اس نیت سے۔ پھر کیا ہے کہ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا واسطہ دے کے بھیک مانگتا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ مطلب یہ ہے لعنتی کی جمع ملعون۔ سائل اپنی اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے، اندوخت ہوتا ہے جمع پونجی، چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، یعنی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی غربت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کفرانی نعمت، دروغ گوئی، کفرانی نعمت کی ناشکری، دروغ گوئی اور مکاری،
سمکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے، شمار کرتے ان کے لیے یہ اپنے آپ کو ایک کامیابی کا راستہ بنا لیتا ہے، لیکن یہ کامیابی اصل میں نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر پس جن جامع الفاظ میں مکمل الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں جیسے ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں مستحق لوگوں کو، جو اگر مستحق لوگ سوال کرے تو اس کا سوال کرنا یعنی پورا کرنا ٹھیک ہے، لیکن غیر مستحق کا بھی سوال پورا کرنا غلط ہے۔ اسی طرح اسی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے کے جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے اس کے حق میں مگر ایک آگ ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں۔